بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم پڑھنے والے ہر قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے مشرکین کے شرک کا اور منافقین کی منافقت کا راز فاش کیا ہے اور ان کا پردہ چاک کیا ہے، لیکن کسی جگہ پر کسی متعین شخص کا نام نہیں لیا گیا۔ لیکن قاری جب ابو لہب کی تفسیر پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ابو لہب کا نام لے کر کے قرآن نے کیوں مذمت بیان کی؟ صرف اسی شخص کا نام لیا، باقی دوسرے بھی بہت سے مشرکین اور منافقین تھے جو اسلام دشمنی میں ابو لہب سے کم نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ان کے دلوں میں اسی طرح بھری ہوئی تھی جس طرح ابو لہب کے دل میں تھی، لیکن پھر بھی قرآن نے صرف ابو لہب کا نام لے کر مذمت بیان کی اور دوسرے مشرکین کا نام نہیں لیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے دوسرے مشرکین ابو جہل ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، عاص ابن وائل ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی جیسے اور بھی منافقین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے جن کا دل لبریز تھا، لیکن پھر بھی قرآن نے کبھی کسی متعین شخص کا نام نہیں لیا اور نام لے کر کے مذمت بیان نہیں کی، بلکہ عمومی انداز میں مذمت بیان کی۔ لیکن ابو لہب وہ تنہا شخص ہے جس کی قرآن نے نام لے کر کے مذمت بیان کی اور ایک مختصر سی صورت اس کی مذمت میں اتاری ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آج کے اس ویڈیو میں اس کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے اس وقت کے عرب معاشرے کی حالت کو اور روایات کو سمجھنا چاہیے، اور اس ماحول میں ابو لہب کے کردار کو جاننا ضروری ہے، جس سے ہم کو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، عرب معاشرے میں کسی شخص کو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی حمایت کے سوا کسی اور چیز سے اس کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں تھی، اور اس کی جان اور مال اور عزت آبرو کا محفوظ رکھنا اپنے قبیلے کی حمایت میں ہی ہو سکتا تھا۔ یعنی اگر مان لو کہ کوئی قبیلہ اپنے خاندان اپنے قبیلے کے کسی آدمی سے مقاطعہ کر دے تو پھر اس کو اپنی جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، اسی کی خاطر اس معاشرے میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت تھی اور قطع رحمی کو بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ بس اسی ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت حق کو لے کر کے اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں نے بہت سے خاندانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اپنی قومی روایت کی خاطر دو خاندان برابر کے شریک رہے، ایک خود آپ کا خاندان یعنی بنی المطلب کا خاندان اور دوسرا بنی ہاشم کا خاندان۔ اس خاندان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی محض قومی روایت کی خاطر اس وقت کے ماحول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آخر تک کھڑے رہے۔ لیکن ابو لہب یہ وہ شخص تھا جو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، اور اس نے آپ سے دشمنی کی وجہ سے آپ کا ساتھ دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی حمایت کی اور ان کا ساتھ دیا، اور کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر اس نے حمایت نہیں کی۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے قرآن نے ابو لہب کا نام لے کر اس کی مذمت بیان کی، اور یہ ضروری تھا، یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ دین کی دعوت کو اب علی الاعلان پیش کریں، قرآن نے حکم دے دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، یہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق، جو کہ بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی ان سب میں اور ابن جریر وغیرہ میں منقول ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوئی صفا، جو صفا نامی ایک پہاڑی تھی، اس پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، اس کا معنی ہوتا ہے ہائی صبح کا خطرہ، ہائی صبح کی آفت۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، اور یہ آواز اس ماحول میں اور اس عرب معاشرے میں یہ کوئی شخص اس وقت آواز لگا تھا جبکہ کسی لشکر کو وہ دیکھتا کہ وہ اس کے خاندان اس کے قبیلے پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ شخص اس طرح آواز لگاتا اور لوگوں کو مطلع کرتا اور لوگوں کو جمع کرتا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ
قریش کے دوسرے خاندان جمع ہونے لگے، اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخاطب کیا، اے بنی فلاں، اے بنی فہرہ، اے قریش کے لوگوں، اس طرح سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم کو بتاؤ کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میرے بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں، آپ کو ہم نے سچا پایا ہے اور آپ سے ابھی تک ہمیں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، میں تم کو ایک آئندہ آنے والے بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جیسے آپ کے زبان مبارک سے جملہ نکلا تو کوئی اور تو کیا مخالفت کرتا، ابو لہب جو کہ آپ کا چچا بھی لگتا ہے رشتے میں، اسی نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی اور کہا تباً لک، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، لہذا جمعتنا، تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک زبان ہی میں اڑا دیا، اور ایک روایت میں تو یاد ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری خصوصیت جس کی بنا پر ابو لہب کا قرآن نے نام لے کر کے مذمت بیان کی وہ یہ ہے کہ حق کے ہمسائیگی کو اس نے پامال کر دیا تھا، اور اس نے اپنی قومی روایت تک کو پامال کر دیا اور اخلاق کے اصول کو بھلا بیٹھا تھا۔ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی وجہ سے، آپ کی دعوت حق سے عداوت کی وجہ سے، آپ کا گھر اور ابو لہب کا گھر یہ بالکل پاس میں تھا، بس صرف بیچ میں ایک دیوار حائل تھی۔ اسی طرح آپ کے اور بھی ہمسائے تھے مشرکین میں سے، جیسے عقبہ ابن ابی معیط ہے، ابن الاسداء الہذلی ہے، عدی ابن الحمراء ہے، اور دوسرے بھی مشرکین تھے جیسے حکم ابن العاص ہے جو کہ حضرت مروان کا باپ تھا۔ یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اس وقت، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، آپ کے گھر میں غلاظت ڈالتے تھے۔ جب سحر میں آپ کے گھر میں کوئی کھانا پکتا تھا تو اس میں غلاظت ڈال دیتے تھے، حتیٰ کہ ام جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، اس نے تو اپنا یہ وتیرہ اور شیوا ہی بنا رکھا تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی رہے، اور اس کا معمول تھا کہ اکثر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر رات کے وقت خاردار جھاڑیاں لا کر کے ڈالتی تھی، تاکہ جب آپ صبح کے وقت یا آپ کے بچے نکلے تو اس سے آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کے بچوں کو تکلیف پہنچے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا یہ وتیرہ اور یہ شیوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کی مذمت بیان کی۔ اور چوتھی چیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنی دونوں بڑی بیٹیاں یعنی حضرت زینب اور حضرت رقیہ کا بیاہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کیا تھا، پھر اس کے بعد جب آپ کو مبعوث کیا گیا کچھ سالوں کے بعد، تو آپ نے جب علل اعلان اس دعوت کو پیش کیا تو ابو لہب چونکہ آپ کا دشمن بن گیا تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دے دیا کہ میرا تم سے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے جب تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ تو ان دونوں نے یہ کیا کہ بیک وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ کیا تکلیف پہنچی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے ماحول کے اندر کہ جب آپ میں سے کسی کی بیٹی کو طلاق دے دی جاتی ہے، اور وہ تو ایک بیٹی کو، تو آپ کو کیا رنج ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے دونوں بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دے ڈالی ان دونوں نے، اور حتیٰ کہ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے اس وقت آپ کے سامنے آ کر یہ کہا کہ میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور نعوذ باللہ آپ پر تھوک دیا، جو چاہے تھوک، آپ پر تو نہیں گرا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو بد دعا دی تھی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اور یہ برابر اس کو یاد بھی رہا کہ محمد نے بد دعا دی ہے۔ تو اس کے چند دنوں بعد اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ وہ شام کے سفر پر روانہ ہوا، تو راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر رات کو درندے آتے ہیں اور درندوں کا خطرہ ہے۔ تو ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا یاد آ گئی، تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کا اچھا انتظام کرنا، اس لیے کہ مجھے محمد کی بد دعا کا اندیشہ لگتا ہے۔ تو قافلے والوں نے انتظام کیا کہ بیٹے کو بیچ میں سلایا اور اس کے ارد گرد اونٹوں کو بٹھا دیا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ رات کے وقت ایک شیر آیا اور اونٹوں کے بیچ میں گزرتے ہوئے اس نے اس کے بیٹے کو پھاڑ کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس پر صادق آ گئی۔ اور عتبہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کس قدر آگے بڑھ گیا تھا، قرآن نے نام لے کر کے اس کی مذمت بیان کی۔ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا عبداللہ کی وفات ہوئی، پہلے سیدنا قاسم کی ہوئی، اس کے بعد جب عبداللہ کی وفات ہوئی تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے ناطے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بھتیجے کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے تو وہ غم مناتا، لیکن کیا غم مناتا؟ وہ مشرکین مکہ کے مجمع کی طرف دوڑا اور وہاں جا کر کے کہتا ہے محمد بے نسل ہو گئے، محمد کی جڑ کٹ گئی، اب ان کی دعوت نہیں چل سکتی، اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ اس کی دشمنی کا عالم تھا۔ چھٹی چیز جو روایت میں مروی ہے کہ ربیعہ بن عباد الدیلی جو صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں جا رہا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے لوگوں سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤں گے۔ اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص دوڑا آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کی بات کو مت مانو، اور آپ کے متعلق نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا، اپنے دین آبائی سے پھر گیا ہے، ایسی باتیں وہ کہہ رہا تھا۔ تو ربیعہ بن عباد الدیلی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ محمد ہے اور یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری بھی روایت ہے، لیکن ایک دوسرے صحابی طارق ابن عبداللہ المحاربی ہے، جو انہی کی روایت بھی ان کی روایت سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب مختلف قافلے آیا کرتے ہیں تو ہر قبیلے کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس دین کی دعوت حق کو پیش کرتے تھے، تو آپ کا چچا بھی آپ کے پیچھے ہوتا تھا، اور اس روایت میں تو یہ اضافہ ہے کہ وہ آپ پر پتھر بھی برساتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی ایڑیاں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی تھی۔ یہ اس کا کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی وجہ سے قرآن نے نام لے کر اس کی مذمت بیان کی۔ ساتویں چیز معاشی و معاشرتی بائیکاٹ، اس میں شریک نہ ہونا، یعنی جب سن 7 نبوی کے اندر قریش کے قبیلوں نے، قریش کے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے ساتھ جو قبیلہ، جو خاندان آپ کی حمایت میں کھڑا تھا، بنی ہاشم، ان دونوں سے بائیکاٹ کر دیا، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، اور ان کو شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ اس وقت ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنی قومی روایت کی بنیاد پر، اپنے قبیلے کی حمایت کی بنیاد پر، جس طرح دوسرے لوگ جو آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی محض قومی روایت کی خاطر اخلاقی اصول کو برتتے ہوئے آپ کی حمایت میں شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ لیکن ابو لہب وہ تنہا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کی حمایت تو نہیں کی، بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے دشمنوں کی حمایت کی اور ان کا ساتھ دیا، اور وہ محصور نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جب تجارتی قافلے آتے تھے اور ان معصورین میں سے کوئی خریدنے آتا تھا کوئی کھانے پینے کی چیزیں، تو اس وقت یہ آواز لگا کر کہتا ان تاجروں سے کہ ان کے سامنے چیزیں بہت مہنگی قیمت میں، یعنی جو بازار میں ایک معقول قیمت چلتی ہے اس سے زیادہ قیمت میں پیش کرو، تو یہ خرید نہیں سکیں گے، اس کا جو آپ کو خسارہ آئے گا میں خسارہ بھر دوں گا۔ اس طرح وہ لوگوں کو کہتا تھا، تو وہ خریدتے، وہ اس کو بیچتے بھی نہیں تھے، اور وہ بیچارہ معصور گھاٹی کی طرف خالی ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ کرتا کہ جو چیزیں انہوں نے نہیں خریدی ہوتی تھی وہ ایک بازاری قیمت میں اور معقول قیمت میں خرید لیتا تھا۔ یہ اس کی حرکات تھی اور اس کی بدکرداری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور عداوت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے قرآن نے نام لے کر کے اس کی مذمت بیان کی۔ اس کے پیچھے ایک راز یہ ہے کہ نام لے کر مذمت اس لیے بیان کی۔ دوسری بات یاد رکھے کہ حج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو جب دعوت دین پیش کرتے تھے اور دعوت حق پیش کرتے تھے، تو یہ پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ دین آبائی سے پھرا ہوا ہے، یہ نئی نئی چیزیں تمہارے سامنے لا رہا ہے، اس طرح وہ مخالفت کرتا۔ تو یہ امکان تھا کہ باہر لوگوں میں تاثر پھیلتا کہ جب گھر کا ایک آدمی، گھر کے ہی ایک آدمی کی مخالفت کر رہا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی،
ضرور کوئی وہ حق بجانب ہوگا جس کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا کوئی معاملہ اور مسئلہ ہو اور اللہ نہ کرے آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کی مخالفت کرے، مثلا آپ کا بھائی کرے، آپ کا باپ کرے اور آپ کا چچا وغیرہ کریں، تو باہر لوگوں میں کیا تاثر پھیلے گا؟ یہی تاثر پھیلے گا کہ جب بھائی گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ضرور کوئی معاملہ ہوگا، ضرور اس شخص میں کوئی عیب ہوگا، تب جا کر اس کا کوئی قصور ہوگا، اس میں کوئی نقص ہوگا، تب جا کر گھر والے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ امکان تھا، کبھی امکان تھا کہ لوگ آپ کی دعوت حق کے متعلق شک میں اور شبہات میں پڑ جاتے، اس لیے قرآن نے نام لے کر کے مذمت بیان کی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب قرآن نے نام لے کر کے مذمت بیان کی ابو لہب کی، اور چونکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو گویا قرآن نے آپ کی جانب سے یہ دو ٹوک اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا بھی لحاظ کر کے مداہنت نہیں برت سکتے، یعنی کوئی آپ سے توقع نہیں کرتا۔ یہ دین ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر اپنا ایمان لے آئے، اگر اپنا ایمان نہ لائے اور کفر کرے تو وہ غیر بن جاتا ہے، اور غیر ایمان لے آئے تو وہ اپنا بن جاتا ہے۔ اس میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ محض انہی خصوصیت کے خاطر قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے ابو لہب کی مذمت بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ وضاحت بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، سمجھنے میں کوئی دقت آتی ہے، تو ضرور آپ کمنٹس میں سوال پیش کریں، ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کا ازالہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔